تم مجھے دیکھو. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اور اللہ تو روزی اور عزت بغیر حساب کتاب کے دیتا ہے. دنیا کے رزق کا تو حساب ہے. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. دنیا کی خوشیوں کا حساب ہوگا. اور کپڑے آپ نے نئے پہنے، عبادت ہونا چاہیے. جوتے نئے پہنے ہیں اللہ کے دین کے لیے اور نیکیوں کی طرف بڑھنے کے لیے پیروں میں ڈالے، معصیت سے بچے. اس لیے ہر نئی نعمت کی دعا ہے. نیا کپڑا پہنا، الحمدللہ الذی کسانی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ. تیرا شکر ہے آپ نے عطا کیا، مجھ میں صلاحیت کہاں ہے. یا اللہ، ہر نعمت پر اللہ کا شکر لازم ہے. اگر شکر نہ کیا جائے تو نعمت چھن جائے گی، خوف بڑھ جائے گا. اس کے عکس اور متضاد چیزیں مسلط کر دی جائے گی. بھائی دنیا میں خوشیاں تو آتی ہے، الحمدللہ اللہ نصیب فرمائے. بھائی بیٹا بھی ہوتا ہے، فرمایا 2 بکرے عقیقے میں کر لوں. بیٹی بھی ہوتی ہے، وہ بھی خوشی ہے. لیکن اس کا کام دنیا میں کم ہے. ہائے پلاؤ بڑھاؤ اور جوان کر کے اور لوگوں کے حوالے کر. ہائے ہائے خدایا تیرے نظام پہ قربان جاؤ. آبلے روتے ہیں خون رنج بڑا ہوتا ہے. آبلے روتے ہیں خون رنج بڑا ہوتا ہے. کوئی کانٹا جو کبھی پاس جدا ہوتا ہے. حدیث شریف میں فرمایا جن کی بیٹیاں ہوں اور انہوں نے ان کی تعلیم و تربیت کی اور پھر وہ اپنے گھروں کی ہو گئی، قیامت کے دن یہ شخص میرے ساتھ ہوگا. اور ایک روایت میں ہے جنت میں یہ میرا پڑوسی ہوگا. اور تیسری روایت میں ہے میرے اور اس کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا. چوتھی حدیث میں ہے اس کو جہنم کی بڑاس اور ہوا اور دھواں بھی اللہ نہیں دکھائے گا. دنیا میں یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. ماں باپ جلس جاتے ہیں جب ان کی جدائی کے لمحے آتے ہیں. صوفیاء کے اسالیب پر ہے کہ جس شخص کے گھر میں بچی کی ولادت ہو جائے، بچی کی، وہ اتنا خوش ہو جائے جیسے میں اس کے گھر کے ہر کمرے کے ہر کونے میں مہمان ہوں. آپ کو پتہ ہے مہمان کس کو کہتے ہیں؟ مہمان اس کو کہتے ہیں کہ میزبان کی عزت بڑھ جائے، بہت خوش ہوتا ہے. ہم نشی میرے جب ایام بلے آئیں گے، بن بلاوے میرے گھر آپ چلے آئیں گے. مہمان اس کو نہیں کہتے جس کو دیکھ کے آدمی ابوسن کم توریرا ہو جائے. مہمان اس کو کہتے کہ آپ کہیں کہ شکران ہے ہزاروں عید. آئے پشتوں کی روایات، وہ کہتے ہیں وہی کان ہے اڑوں کان ہے. ایک بڑا پتھر اس کو آج الٹیں گے کہ اللہ نے ہماری قسمت اچھی کی اور ہمارے گھر مہمان آئے. لوگوں کو مہمانی کی تمیز کیا ہے، وہ کیا جانتے ہیں. ان کا خلق نہیں ہے کہ مہمان کس کو کہتے ہیں. حضرت فرماتے میں اس کے گھر 4 مرتبہ مہمان ہو رہا ہوں. یا اللہ، پہلی مرتبہ تو بچی پیدا ہو گئی تو لوگ کہیں گے آئے بیٹا ہو جاتا، تو یہ جلن بھی برداشت کرے، میں آیا ہوں نا، میرا آنا کافی. پھر جب یہ بڑھنے لگے گی تو تربیت ہوگی، جب یہ بڑی ہو جائے گی تو شادی ہوگی. پھر وہاں گھر سجے بنے یا تکلیف پیش آئے. یہ 4 مرحلے ایک بچی کے بارے میں ماں باپ کو سہنے پڑتے ہیں. تو
تو حضرت نے تسلی دی کہ میں آپ کے گھر 4 مرتبہ میں آؤں، یا رب صلی وسلم علیہ۔ وہ آئے ہمارے گھر، خدا کی قدرت ہے، کبھی میں ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتا۔ میں حدیث کے طلباء کو کہتا ہوں کہ اس میں حضرت نے تسلی دی ہے۔ بعض قومیں لڑکے سے تو خوش ہوتی ہے لیکن لڑکی پر خفا ہوتی ہے، اور خاص کر جہاں حضرت مبعوث ہوئے وہ تو لڑکی نہیں چاہتے۔ آئے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو بتایا جاتا ہے کہ تیرے گھر لڑکی ہوئی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ہو جاتا ہے اس کا چہرہ غم سے سیاہ اور وہ قوم سے چپتا پھرتا ہے۔ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ جو خبر دی گئی وہ اس کو ناگوار گزری۔ اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، کہ اس لڑکی کو رکھ لوں ذلت برداشت کر کے، ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اس کو گاڑ دوں زندہ زمین میں۔ یہ نظریات قوم سے چپ رہا ہے۔ اب بھی بہت ساری قوموں میں لڑکی کی خوشخبری نہیں ہے۔ جس کے ہاں بچی پیدا ہو آپ نہیں کہہ سکتے کہ مبارک، عمر بھر یاد رکھیں کہ اس نے ہمیں مبارک دی، دشمن ہے ہمارا۔ لا حول ولا قوت، یہ بھی جاہل۔ اور وہ کہتے تھے کہ اس لڑکی کو میں زندہ چھوڑ کر کے عمر بھر ذلتیں برداشت کروں یا اس کو زمین میں گاڑ دوں۔ اللہ فرماتے ساء ما يحکمون، بہت برا ہے جو یہ فیصلے کرتے ہیں، ناکارہ باتیں، فضول باتیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہب لمن یشاء اناثا، تحفہ دیتا ہے، ہبہ، گفٹ، ڈالی، سوغات۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ گفٹ اور تحفے کے طور پر دیتا ہے جس کو چاہے، لڑکی، شروع لڑکی سے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور وہ بھی تحفہ ہے جس کو اللہ بیٹے دے۔ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور بعضوں کو دونوں دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور بعضوں کو ایسا بنائے کہ کچھ بھی نہ ہو۔ اللہ کی قدرت ہے، کسی کا کیا زور ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرت خطبہ دے رہے تھے ایک جمعے کا، اور خطبے کے دوران نظر پڑ گئی کہ حسن حسین آ رہا ہے۔ ایک ہجرت کے دوسرے سال پیدا ہوئے اور دوسرے تیسرے سال پیدا ہوئے۔ وفات کے وقت ایک کی عمر 8 سال تھی، ایک کی 7 سال تھی۔ ان کے بعد ایک اور بھی ہوا ہے محسن، وہ چھوٹا مرا ہے۔ اور بیویاں بھی ہوئی ہے، ایک ام کلثوم نام کی بھی ہے، بی بی فاطمہ نے ان کا نام اپنی بہن کے مرحومہ نام پہ رکھا ہے۔ وہی تھی جو بڑی ہو کے حضرت عمر کے عقد میں آئی ہے، حضرت علی و خاندان کی اجازت سے۔ آج کل یہ بھی مسئلہ ہے، ایک مولوی نے چھوٹی بچی اور بچے کا جنازہ پڑھایا، وہ نکاح پڑھایا ہے، تو پولیس پہنچ گئی۔ پولیس اور پولیس کا افسر، ان کو دین جاننا چاہیے۔ نکاح کسی عمر میں بھی پابندی نہیں۔ رات کو بچی پیدا ہوئی اور صبح آپ کسی کو گئے کہ اگر یہ جوان ہوئی تو انشاءاللہ آپ کے بیٹے کو دوں گا، درست ہے؟ کیا پر پڑ گا؟ کمکل لوگ، بے دماغ، بے سوچ اور بے فکر۔ میری زندگی کا پہلا موقع ہے کہ بریلوی مفتی نے بھی حق کی حمایت کی۔ مولوی منیب نے بار بار کہا کہ نکاح درست ہے اور اس پر کوئی پابندی نہیں۔ ہاں رخصتی بعد میں ہوتی ہے، وہ کسی کے ہاں بھی کوئی وہ نہیں ہے۔ کمکل افسران ہے، بے دین اور بے علم۔ پہلے مسئلہ معلوم کر لیتے، مسئلے میں تو عمر کی قید نہیں ہے۔
اور جو پڑھا رہا تو وہ عالم تھا، فاضل عالم ہے، جید مدرس ہے، فقہ اور فتوے کا ماہر عالم ہے۔ ہاں عام رواج میں یہ دستور ہے کہ بیویاں جب جوان ہوتی ہے اس کے بعد عقد ہوتا ہے، رخصتی ہوتی ہے، لیکن ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا جب نکاح نبی کے ساتھ ہوا ہے تو عمر 6 سال تھی، اور جب رخصتی ہوئی ہے تو عمر 9 سال تھی، بخاری میں موجود ہے۔ کسی کو سمجھ آئے نہ آئے، اس کو پسند ہو وہ اپنی پسند اپنے پاس رکھے، وہ کوئی شریعت توڑے، شریعت نبی اور ان کے اعمال و افعال ہے۔ ایک واقعہ شریعت کے مطابق ہے، کسی کو کیا حق ہے اس میں دخل دینے کا؟ ہاں یہ کر سکتے تھے کہ بھئی نکاح تو آپ لوگ کر رہے ہیں، کہ یہ بچی اور بچہ ابھی حوالے نہ ہو، ٹھیک ہے یہ پابندی مناسب ہے۔ ہمارے فقہاء نے بھی لکھا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عائشہ 9 سال کی عمر میں آئی ہے، اور حضرت سے ظلم اور زیادتی کا امکان نہیں تھا، لیکن دوسرے لوگ تو ایسے نہیں، تو احتیاط ہے۔ احتیاط کا باب علیحدہ ہے۔ احتیاط تو اس میں بھی ہے کہ گرم چائے اور گرم دودھ پینا منع فرمایا، کیوں؟ ہونٹ جل جائے گا، زبان جل جائے گی، لیکن اس کو آپ حرام نہیں کہہ سکتے۔ کسی کا ذوق ہے، مشق ہے، پیے۔ بہت سارے نزلے اور زکام میں گرم گرم چائے، گرم گرم دودھ بہترین علاج، معالجہ۔ آپ اپنی طبیعت شریعت سمجھتے، خیر تو ہے، کہاں سے آئے اور کدھر جا رہے ہیں، کون ہو تم؟ شریعت کوئی ڈکی چھپی چیز ہے کیا؟ صرف میری ہے کہ میں نے بیان کی، سارا جہان عالموں سے بھرا ہے، الحمدللہ، سب اس کا دفاع کرے۔ غلط باتیں اور غلط باتوں پر نوٹس لینا، اور وہ جو 28 سال اور 38 سال کی گھروں میں بیٹھی ہے، کشمیری ہونا چاہیے، باہر کا نوکر ہونا چاہیے، تنخواہ 1.5 لاکھ ہونا چاہیے، اور اتنی بڑی کوٹھی ہونا چاہیے چاہیے چاہیے، اس انتظار میں ہماری بہنیں اور بیٹیاں ماؤں کی گھروں میں بوڑھی ہو گئی۔ ان کو نہیں پکڑ رہے، ان کو پکڑے۔ ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھے کہا بچیاں ہیں اور بہت پہلے بالغ ہو چکی ہے، حق نہیں ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا، مجھ سے کہا دعا کرے اور تعویذ دے۔ میں نے کہا کوئی شرط ہے؟ کہا نہیں کوئی شرط نہیں۔ میں نے کہا دیکھو اللہ سچ سے خوش ہوتا ہے۔ جب شرطیں بیان کرنے لگا میں لکھنے لگا، 17 شرطیں عائد ہو گئی۔ میں نے کہا اس طرح لڑکا جب مل جائے نا تو مجھے بھی دکھا دے اس کا چہرہ کہ دیدار تو کرو۔ یہ شرائط سے لدا لدایا بے مہارا اونٹ۔ میں نے کہا اپنے نبی پر اعتماد نہیں ہے؟ حضرت نے فرمایا جب ایک رشتہ آ گیا اور اس کا دین تمہیں پسند ہے اور دنیا پر کوئی اعتراض نہیں، بسم اللہ کرو۔ بس یہ حکم آ گیا نا، اس میں اب خیر ہی خیر ہے۔ آپ دیکھ، آپ اس میں چھوئیں ٹھیئیں پھیئیں ڈال رہے وہ چلی جاتی، اگلے دن پھر واپس آ جاتی، یہ سامان چھین لیا بھگا لیا۔ یہ آپ ذمہ داری، آپ نبی کی ذمہ داری سے آپ کر لے، دیکھ لیں۔ وہ شخص مجھے کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے بس میں راضی ہوں آپ کریں۔ میں نے کہا کروں؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا یہ کلاس بیٹھی ہوئی ہے، دیکھو 44 جوان لڑکے، آپ پسند کریں، ان میں سے ایک کو میں ایسا انگلی کروں گا، ووٹ کھڑا ہوگا، یہاں آئے گا، اس سے پوچھیں گے نہیں، میں کہوں گا کہو کہ میں نے قبول کیا ہے۔ مجھے نہیں، میں ذرا گھر جاتا ہوں، وہ جو گھر گیا ہے واپس نہیں آیا۔ یہ تو اخلاق ہے، یہ کردار ہے۔ میں نے ایسا کرنا نہیں تھا، صرف اس کو شریعت کی آسانیاں بتا رہا تھا کہ شریعت مقدسہ میں تو اتنی زیادہ تفتیش، تجسس، کس خاندان کا ہے، کہاں سے آیا ہے، ان کے بڑے کیا کرتے تھے۔ بھائی خدا کا خوف کرو، مسلمان ہے، نبی کا امتی ہے، حسین جمیل ہے، کام کاج پر ہے، نمازیں پڑھتا ہے، بس ہو گیا بہت۔ آپ بسم اللہ کریں۔ آپ نے جتنا انتظار کرایا، شرطیں بڑھائی، یہ کسی کے ساتھ نہیں، اپنی بچی کی زندگی، اس کی بہترین عمر، اس کی عمدہ صلاحیتیں وہ آپ نے مٹی میں ڈالی۔ اس کا جواب آپ اللہ کو دیں گے۔ بلوغ کے بعد جب صالح رشتہ آئے اور آپ نہ کر لے
اور پھر جتنی ماہواریاں گزرے گی ان سب کا حساب آپ کو دینا پڑے گا ایک ایک دن قیامت کے میدان. اور خدا نخواستہ اگر وہ ویسے رہ گئی یا کسی گناہ کا ظہور ہوا تو ایسے اڑیل قسم کے ماں باپ معاشرے سے بے بہرے اور بے خبر وہ اس گناہ میں بھی شریک ہو. بیویاں ویسے نہیں بیٹھی ہوئی گھروں میں، ان کے ساتھ ان کے بڑے نا تجربہ کاری کی وجہ سے اپنے خیال میں بہت اچھا ڈھونڈنے والا، اتنا اچھا، اللہ اس کو اچھا کرے. برے اچھے ہو سکتے ہیں اور اچھے برے ہو سکتے ہیں جب معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے. یہاں ایک نوجوان آتا تھا، بہت زمانہ ہو گیا، وہ ایک چھوٹی سی کلینک کرتا تھا، بڑا پکا نمازی تھا، ہمارے درسوں کا پابند تھا، وہ حسین جمیل لڑکا تھا. اس نے مجھے کہا کہ یہ فلاں گھر میں میرا رشتہ کرائے. میں نے جا کے وہاں کے بزرگوں سے، معززین سے گفتگو کی. وہ بڑا برا مان گیا. مجھے کہتے ہیں یہ وہ. میں نے کہا کس طرح دیں گے، کوئی طریقہ بتاؤ. اس زمانے میں بہت عروج تھا، لوگ سعودی عرب جاتے تھے اور بڑے پیسے لاتے. میں سعودی عرب میں ہوتا تو دے دیتے، اور یہ تو چھوٹی سی کلینک ہے، اس کے لیے ہم نہیں دے سکتے. میں نے کہا بس اتنی بات ہے. میں واپس آیا، میں نے اس کو کہا کہ بھائی وہ تو سعودی عرب والا داماد چاہیے ان کو، آج کل تو امریکہ اور برطانیہ والا چاہیے. سعودی عرب بھی انفٹ ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ دعا کریں. کلینک وغیرہ بند کر کے اور مہینہ 2-3 مہینے میں کوئی ویزا لگوا کے باہر چلا گیا. وہاں سے پیغام کسی اور کے ہاتھ سے بھیجا، عقد ہو گیا، واپس آ گیا، زبردست شادی ہو گئی. اور کچھ کے بعد پھر واپس اپنی کلینک میں بیٹھ گیا اور کہا میں نے سعودی عرب نہیں جانا ہے، شادی ہو گئی. تو میرے کلینک اتنا چلتا ہے کہ میں اور میری گھر والے حلال رزق کھا سکتے ہیں، میں کیوں پرائے ملکوں میں کام کروں. تو جو اس طرح غلط طریقے سے تجسس کرتے ہیں پھر وہ غلطوں کے ساتھ مبتلا ہو. گفتگو کا مقصد یہ کہ بے شک ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ بیوی کا مستقبل عالی ہو اور روشن ہو، لیکن یہ صرف تجسس سے نہیں، اللہ سے مانگنے سے ہوتا ہے. بادشاہوں کے ہاں عورتیں نہیں چل سکتی اور فقیروں کے ہاں خواتین چل جاتی. بڑے اونچے گھرانوں میں عزت نہیں ملتی، متمول اور عام متوسط گھرانوں میں عموماً آرام نصیب ہو جاتا ہے. اصل تو یہ ہے کہ اللہ تمام بیویوں کے رشتے عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، صلاح فلاح کے ساتھ، ماں باپ کے دل و دماغ روشن کرنے کے ساتھ منعقد فرمائے اور ان کے گھر جنت کے باغات بنائے. پیغمبر فرماتے ہیں جب تمہیں رشتہ پیش ہوا اور اس کا دین تمہیں پسند ہے اور دنیا پر کوئی اعتراض نہیں، کر لو، ہاں کر لو، اللہ اس میں خیر ڈالے گا. آگے کیا کہا ہے؟ اللہ تفعلوا، اور اگر تم نہیں کرو گے یکن فساد فی الارض، روئے زمین فساد سے بھر جائے. حضرت نے پہلے سے گھنٹی بجائی کہ تم جو زیادہ تجسس کرتے ہو، تعمق کرتے ہو، اس کے نقصانات پہنچ رہے ہیں. بہرحال حضرت حسن اور حضرت حسین تشریف لا رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 4 سال 5 سال کے، 3 سال 4 سال. حضرت خطبہ دے رہے تھے. جب حضرت خطبہ دیتے تو صحابہ کرام کا منہ تو اس طرف ہے، قبلے کی طرف. صحابہ تو ایسے نہیں تھے جیسے ہمارے زمانے کے نمازی بیٹھے یہاں ہوں گے اور دیکھیں گے کابل کو اور زابل کو. ان میں تو وہ سلیقہ نہیں. صحابہ جب نبی کو دیکھ رہے ہیں تو کوئی اور نظر نہیں آ رہا. حضرت خطبہ دے رہے ہیں اور حضرت کو دیکھ کے نانا جان کو تو آتے ہیں اور گرتے ہیں، اٹھتے ہیں. حضرت خود نیچے اترے ممبر سے، حسن کو بھی گود میں اٹھایا، حسین کو بھی اٹھایا، ممبر پر واپس آئے، ان سمیت خطبہ دینے لگے.